خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے تو شام کا وقت ہو گیا، سورج ڈھلنے لگا تو خواجہ صاحب ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اپنے خلیفہ فخر الدین سے فرمایا کہ روزہ افطار کا وقت ہونے والا ہے، تم کھانے پکانے کا بندوبست کرو۔ تو خواجہ صاحب کا خلیفہ آگ تلاش کرنے کے لیے نکلا تو اسے ایک آتش کدہ نظر آیا، وہ آتش پرستوں کا علاقہ تھا۔ تو خواجہ صاحب کا خلیفہ ان کے پاس آیا، ان سے آگ طلب کی تو ان لوگوں نے منع کر دیا کہ ہم تمہیں آگ نہیں دیں گے۔ خلیفہ خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا خواجہ صاحب آتش کدہ بنا ہوا ہے، آتش پرست بیٹھے ہوئے ہیں، مجوسیوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ان لوگوں سے میں نے آگ تلاش کی طلب کی تو ان لوگوں نے مجھے منع کر دیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ان لوگوں سے میں بات کروں گا۔ خواجہ صاحب اپنے خلیفہ کے ساتھ ہمراہ روانہ ہوئے اور آتش کدہ پر پہنچے تو دیکھا ایک بڑا لوگوں کا ہجوم ہے اور ان کا ایک سردار ایک تخت بنا ہوا ہے، اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا چلو ہمیں کچھ آگ دے دو، اور تم اس آگ کی عبادت کیوں کرتے ہو، تمہیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو ان کے جو سردار تھا اس نے کہا کہ ہم اس آگ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو یہ آگ ہمیں تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا یہ آگ ہے، اس کا کام ہے جلانا، تم ایسا کرو اس آگ کو چھوڑ کر تم اللہ واحد القہار کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کریم تمہیں بخش فرما دے گا اور تمہیں خوب سارا اجر عطا فرمائے گا۔ تو ان لوگوں نے منع کر دیا۔ خواجہ صاحب نے وہ 7 سالہ بچہ سردار کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو اپنے ساتھ اٹھایا اور آگ میں تشریف لے گئے اور یہ آیت پڑھی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آگ میں تشریف لے کر چلے گئے تو مجوسیوں کے اندر شور مچ گیا کہ خواجہ صاحب ایک بزرگ تھے، وہ تو چلے گئے، ان کو آگ جلا دے گی لیکن ہمارا لڑکا بھی ساتھ میں جل جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد خواجہ صاحب جب آگ سے باہر نکلے تو لوگوں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب کے جسم پر آگ تو دور کی بات ہے لیکن خواجہ صاحب کے جسم پر کسی دھوئیں کا بھی نشان نہیں ہے۔ یہ کرامت دیکھ کر تمام مجوسی آتش پرست آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔